السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جناب۔ آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کچھ موڈ نہیں تھا، لیکن امپورٹنٹ خبر تھی تو اس لیے میں نے فوری طور پہ سوچا کہ بھئی آپ کو جو ہے خبر پہنچائی جائے۔ آپ نے یہ خبروں میں سن لیا ہوگا، یہ کل سے یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ ہمارا جو ایک نیوی مرچنٹ، یعنی جو کمرشل جہاز ہوتے ہیں جس میں سامان ادھر سے ادھر جاتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھیجا جاتا ہے، تو ہمارے جو جہاز تھا، پانی کا جہاز جو کہ پاکستان کے جھنڈے تلے تھا، اس میں 24 ہمارے بچے، ہمارے لوگ کام کر رہے تھے اس کو جو ہے اسرائیل نے اٹیک کیا۔ اسرائیل نے اس پہ ڈرون مارے ہیں اور اس کا ایک کارگو بہت بڑا جہاز تھا، تو کارگو کے ایک حصے میں جو ہے وہ آگ لگی ہے جس میں LPG وغیرہ، یہ گیسز وغیرہ لے کے آیا جا رہا تھا۔ بہرحال اس کو بڑی مشکل سے اس کو بجھایا آگ کو، اور ہمارے لوگوں نے درخواست کی یمنی لوگوں سے کہ بھئی آگ بجھائیں، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہماری جو پورٹ ہے اس سے دور لے جائیں، بیچ سمندر میں لے جائیں اس کو، تاکہ ان کی پورٹ بچ جائے اگر اللہ نہ کرے کوئی دھماکہ وغیرہ۔ بہرحال اللہ کر کے ہمارے جو اسٹاف تھا، پاکستانی اسٹاف، اس نے جہاز کے وہ جو حصے میں آگ لگی تھی اس کو آگ پہ قابو پا لیا۔ وہ جہاز کراچی کی طرف گامزن ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں کچھ ہی گھنٹوں میں یا ایک آدھ دن میں پہنچ جائے گا۔ بات یہ نہیں ہے کہ حملہ ہوا کہ نہیں ہوا، بات یہ ہے کہ اسرائیل نے ڈائریکٹ پنگا لیا ہے پاکستان کے ساتھ۔ اب پاکستان کی نیوی، پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی بری فوج سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ اب اس پرابلم سے کیسے نپٹا جائے، اور اس سے نپٹنا بہت ضروری ہے، چونکہ وہی بات ہو گئی انڈیا والی کہ اگر ہم نہیں کہیں گے تو وہ ہمارے منہ پہ چپیڑ مارتا رہے گا۔ دیکھیں کوئی اسرائیل ہوا نہیں ہے دنیا میں، اسرائیل کو صرف امریکہ کی جو ہے نا وہ رہتی ہے کہ بھئی ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تو لیکن یہ ہے کہ اب اسرائیل نے کر تو دیا یہ کام، اب اسرائیل کی جو ہے وہاں ہوا کھسک رہی ہے۔ اب وہ اس چکر میں کہ پتہ نہیں کیا ری ایکشن آئے گا، یہ ریٹیلیٹ کریں گے۔ اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ پوری دنیا میں ایک تیسری عالمی جنگ چھڑ جائے اور وہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے سروائیو کر لے، اس کے اندر کچھ اور ممالک کو ملا کے جو ہے وہ اس طریقے کا کر لے۔ دیکھیں اسرائیل نے جو کرا، لیکن اب ہمارا کام ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اچھا، جو الجوف کا اڈا ہے سعودی عرب میں، اس پہ تو ہماری تعیناتی ہو چکی ہے، لیکن تبوک میں نہیں ہوئی تھی ابھی تک، تو اب تبوک میں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ فوجی پہنچائے جا رہے ہیں۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں جو ہے حالات اور خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ مطلب ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ یہ اسرائیل جو ہے پنگے نہ لے، لیکن اب اس نے ڈائریکٹ پاکستان پہ حملہ کیا ہے، تو میرے خیال میں پاکستان کو اس کا جواب ضرور دینا چاہیے، چونکہ اگر نہیں دو گے تو وہ تمہیں چپیڑ مارتا رہے گا، جو پنجابی میں کہتے ہیں نا چپیڑیں، تھپڑ اردو میں کہتے ہیں، تو وہ تمہیں چپیڑ یا تھپڑ مارتا ہی رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر فلسطین میں حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں۔ فلسطین میں لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے فوڈ نہیں ہے، اور یہ جو ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں اس میں زیادہ تر اسرائیلی یہودی جو زائنسٹ لابی ہے وہ فیک AI کے تھرو بنا کے ڈال رہے ہیں کہ جی انڈونیشیا نے سپلائی کر دی، جارڈن نے کر دی، فلاں نے کر دی، کسی نے نہیں کری۔ وہاں حالات بڑی خراب ہے اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے فوڈ نہیں ہے، تو اس کا ہمیں بڑا دھیان رکھنا چاہیے۔ وہ جو فلوٹیلا آ رہا ہے اس کے اوپر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی اسرائیل نے، اور وہ بیچارے بڑے پریشانی میں تھے، لیکن اب اسپین اور اٹلی کے جو بحری جہاز ہیں وہ جو ہے نظر آ رہے ہیں وہاں پر، ان کے ساتھ وہ پروٹیکشن دے رہے ہیں۔ ادھر سے ترکی کی بحریہ بھی آ گئی، اور ترکی کے ڈرون اور ترکی کے طیارے جو ہے اوپر سے
فضائی ان کی بیچاروں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اس فلوٹیلا میں ہمارے کچھ پاکستانی بھی ہیں، لیکن جن کا نام میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں وہ ہیں سینیٹر مشتاق صاحب، جن کا تعلق جماعت اسلامی پاکستان سے، اور ہماری پوری جماعت اسلامی جو ہے، نہ صرف پاکستان کی جماعت اسلامی، دنیا میں جہاں جہاں کہیں بھی جماعت اسلامی والے ہیں وہ سب ان سے مشتاق احمد صاحب سے رابطے میں ہیں۔ ہندوستان کی جماعت اسلامی، بنگلہ دیش کی، سری لنکا کی، نیپال کی، مالدیو کی، بھوٹان کی، جہاں جہاں پہ بھی جماعت اسلامی ہے وہ سب جو ہے مشتاق صاحب سے رابطے میں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ادھر مصر نے جو ہے صحرائے سینا میں جو ہے اپنی فوجیں جو ہیں مزید بڑھانا شروع کر دی ہیں۔ اب جب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد پتہ لگے گا کہ جی کیا ہو رہا ہے، لیکن ایک بہت بڑا پریشر ہے۔ ادھر ترکی نے مطالبہ کیا ہے اسرائیل سے کہ تم نے جو اتنی یکی کی ہے یہاں پہ، تم نے جو اتنی حرام زادگی کی ہے، تم نے جو غریب لوگوں کو مارا ہے، ان کے گھر توڑے ہیں، تو اب تم اس کا ڈنڈ ادا کرو، ڈنڈ دینا پڑے گا۔ وہ کیا ہے جی؟ 100 بلین ڈالر، 1000 بلین ڈالر یا 100 بلین، دیکھیں میرے ذہن سے نکل رہا ہے، بہرحال وہ 100 ہی کچھ ہے، 100 ہے۔ 100 بلین ڈالر سے کیا ہوگا؟ 1000 بلین ڈالر ہوگا کم سے کم۔ 100 سے کیا ہوگا؟ 100 میں تو ایک ڈکار بھی نہیں آئے گی، کم سے کم 1000 بلین ڈالر تو ہونے چاہیے نا۔ چلے جی، یہاں پہ میں وہ نہیں ہوں، شور نہیں ہوں کہ 100 ہیں کہ 1000 ہیں۔ بہرحال ترکی نے مطالبہ ہر جانے کا جو ہے دعویٰ ٹھوکا کہ جی اب آپ دیں۔ ادھر اسرائیل کہتا ہے کہ میں کسی قیمت پہ غزہ سے اور فلسطین سے نہیں نکلوں گا، آپ لوگ جائیں نکالیں ان لوگوں کو۔ میں دنیا کے مسلمانوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی آبادی دنیا میں 2.25 ارب کے قریب ہے، 2.25 ارب کے قریب، اور آپ کچھ 80-90 لاکھ لوگوں سے ڈرے جا رہے ہیں۔ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ ادھر دوسری طرف جو ہے اسرائیل نے ڈائریکٹ پنگا لے لیا ہے روس کے ساتھ۔ اس کے پاس جو پیٹریاٹ میزائل لگے ہوئے تھے امریکہ کے، اس میں اس نے موڈیفیکیشن کر کے وہ پہنچا دیے یوکرین، اور اس نے کہا مارو روسیوں کے جو بھی جہاز آئے۔ اب روس جو ہے بھنا بیٹھا ہے ایک دم سے کہ یہ کیا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ ہندوستان کے لوگوں سے میری درخواست ہے کہ سوچیں دیکھیں، پرائی لڑائی آپ کے گھر آ رہی ہے، اور اسرائیل چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہندوستان جو ہے وہ پاکستان سے بھڑ جائے، تاکہ اس وقت جو پاکستان کا جو ساری توجہ ہے وہ اسرائیل پہ مرکوز ہے، تو وہ وہاں سے ڈائیورٹ ہو جائے۔ تو بہرحال دیکھ لو آپ، بہتر ہو ہم ساتھ رہیں ہزاروں سال سے، اور سوائے چند RSS کے کتوں کے علاوہ ہندوستان کے سارے ہندو اچھے ہیں، سارے سکھ اچھے ہیں بیچارے، کوئی وہ نہیں کرتے، صدیوں سے ہم ساتھ رہتے آ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی جناب کہ کل ایک جلسہ ہوا پشاور کے اندر، تو جو ٹاؤٹ ہیں حکومت کے صحافی ہیں، وہ ایسے بڑا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں جیسے جلسہ بالکل ناکام ہو گیا، اور امین گنڈا پور کو جو ہے بوتلیں پڑیں، گالیاں پڑیں، چپلیں پڑیں، اور مطلب بہت ہی الگ طریقے سے پیش کر رہے ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا PTI والوں سے کہ دیکھیں آپ سب کو مانیٹر کریں، لیکن لکھتے رہیں۔ اس میں چند نام ایسے ہیں جو کہ بدتمیزی کی انتہا کو اتر جاتے ہیں نیچے، جس میں ایک مزمل سور وردی کا نام بھی ہے، جس میں جاوید کا بھی نام ہے، جاوید چودھری، اس میں اور بھی میرے پاس نام ہے۔ تو یہ لوگ ٹاؤٹ ہیں، یہ صرف پیسے کے بھوکے ہیں، پجاری ہیں، اور یہ کچھ نہیں ہے۔ تو میری یہ درخواست ہے کہ ان کے سب کے نام لکھے جائیں۔ یعنی ایک شخص جیل میں، اس کے اوپر اب اس کو اسرائیل کا جاسوس، اس کو کافر، اس کو دنیا کی ہر چیزیں توق سے نواز دیا ہے۔ تو بھائی کر لیجئے۔ ہماری ماں کہا کرتی تھی، اللہ جنت نصیب کرے، کہ بیٹا جب شیر بند ہوتا ہے نا پنجرے میں،
تو ہر کوئی آ کے باہر سے دیکھ کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ کوئی اس کے اوپر، ہماری والدہ جب کراچی زو لے کر گئیں، کراچی چڑیا گھر لے کے گئیں، تو وہاں پہ کوئی شیر کے اوپر کوئی گنڈیریاں پھینک رہا، کوئی کنو کے چھلکے پھینک رہا، وہ شیر لاغر سا بیچارہ وہ کراچی کے زو میں بیٹھا ہوا۔ تو والدہ نے مجھے کہا، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میں خود لے کر گیا تھا گاڑی چلا کر، اپنی ساری فیملی کو ہم گئے تھے۔ تو کہنے بیٹا جب شیر ہوتا ہے نا، وہ پنجرے میں بند ہو تو اس کے اوپر کتے بھی بھونکتے ہیں، لیکن اس شیر کو ذرا بھی چھوڑ دو، یہ جتنے کتے ہیں یہ سب بھاگ جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ عمران خان شیر ہے اور یہ سارے کتے، یہ ٹاؤٹ میڈیا والے، یہ سب بھونک رہے ہیں۔ عمران خان نے جہاں غلطی کری ہم نے اس کی نشاندہی کی۔ جب 370 گیا اور عمران خان نے کہا کہ جی ہم 2 دن وہ جمعے کے جمعے وہ منائیں گے، سب سے میرا وی لاگ اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے عمران خان کی ماں بہن ایک کر دی تھی، میں نے ایسی کی تیسی کر دی تھی۔ چونکہ ہم سے بڑا کوئی محب وطن ہوگا؟ ہمارے آبا و اجداد نے اس پاکستان کے لیے اپنی جانیں دیں، اور وہ 370 توڑ کے وہ لے گیا۔ وہ بہرحال وہ ایک الگ بات ہے، کیا سلسلے تھے ہمیں کیا معلوم، لیکن پاکستان کا ہر بچہ جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہے، اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہاں اگر اس میں کوئی جرنیل ایسے ہیں جو اپنی ذاتی اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو وہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہ فوج میں میرے بھی بھتیجے بھانجے ہیں، فوج میں میرے بھی رشتہ دار ہیں، فوج میں جو ہے میرے اپنے عزیز و قریب ہیں، میرے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اس کے فوج کے لیے قربانیاں دیں، جانیں دیں۔ ایک تو میرے چچا ابھی بھی حیات ہیں، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، وہ فوج میں تھے، ابھی ریٹائر ہیں بیچارے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ فوج تو ہمارے دلوں میں بستی ہے، اور فوج کا کوئی برا نہیں کہہ سکتا، اور جو فوج کے خلاف زبان کھولے وہ میری نگاہ میں کتا ہے، وہ کتا ہے جو میرے جوانوں کے لیے بات کرے۔ فوج ہماری جان تھی، آن تھی، شان تھی، مان تھی، سب کچھ تھا۔ بس اتنی سی بات کرنی تھی۔ میں نے آگاہ کر دینا چاہتا ہوں ٹاؤٹس کو کہ بھائی آپ ذرا ہوش کے ناخن لیں۔ اور آج کل ایک یہ شمع جوننجو کا چل رہا ہے، تو میں اس خاتون کو نہیں جانتا تو میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہوں گا، لیکن ہاں یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ خاتون جو ہے میرے ساتھ جو ہے وہ ٹویٹر پہ ہے، ایکس جس کو آج کل کہتے ہیں۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ خاتون کون ہے، کیا ہے، کیا نہیں ہے، لیکن اس کے جو سر نیم ہے جوننجو، اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اس کا تعلق سندھ سے ہے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے وطن کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ان صہیونیوں سے ہمیں محفوظ رکھے، سارے مسلمانوں کو۔ مجھے اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔